اونچے جادوئی پہاڑی گاؤں میں جہاں نرم و نازک سفید بھیڑیں آسمانوں میں اڑتی تھیں اور رنگ برنگے بادل گلیوں میں قالینوں کی طرح بچھے رہتے تھے، زندگی خالص جادو تھی۔ بچے اپنی اڑتی بھیڑوں پر چھتوں کے اوپر دوڑ لگاتے، کہے لگاتے اور قوس قزح جیسے بادلوں کا پیچھا کرتے۔ صالح، ایک تجسس بھرا 9 سالہ لڑکا، اپنی چھوٹی بہن انسا صرف 7 سال کی کے ساتھ چمکتے آسمانوں میں دوڑ لگا رہا تھا۔ انسا، ہنستے ہوئے، تیز چلو صالح، میری بھیڑ تمہاری سے زیادہ تیز ہے۔ مگر اس سنہری صبح کچھ عجیب ہوا۔ وہ رنگین بادل جو گاؤں کی گلیوں کو بھرتے تھے غائب ہو گئے، ہوا میں تحلیل ہو گئے، آسمان پیلا پڑ گیا، کھیت خشک اور پھٹنے لگے اور بھیڑیں اڑنا چھوڑ گئیں۔ گاؤں کا باشندہ، بادل غائب ہو گئے ہیں، ان کے بغیر ہماری بھیڑیں اڑ نہیں سکتی اور ہماری فصلیں مر جائیں گی۔ گاؤں کے بزرگوں نے ہر جگہ تلاش کی مگر بادلوں کا کوئی نشان نہ ملا۔ تب صالح نے کچھ دیکھا، چمکتے قدموں کے نشان جو پہاڑ کی بلند چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے۔ صالح پرعزم، انسا آؤ اس راستے کا پیچھا کریں، شاید ہم بادلوں کو واپس لا سکیں۔ یوں صالح اور انسا نے اپنی بھیڑوں کی زین کس لی اور نوکیلے پہاڑوں کی طرف پرواز کی۔ وہ دھندلے غاروں سے گزرے، روشنی کی جگمگاتے پلوں پر دوڑے اور پہاڑوں کی چھپی وادیوں میں داخل ہوئے۔ آخر کار انہیں جواب ملا۔ بادلوں کا محافظ جو جادوئی بادلوں کی حفاظت کرتا تھا ایک چٹان کے ساتھ تھکا ہارا بیٹھا تھا۔ اس کا جگمگاتا عصا مدھم پڑ گیا تھا۔ وہ کمزور تھا، کھانسی سے نڈھال، اتنا بیمار کہ بادلوں کو آسمان میں چھوڑ نہ سکا۔ انسا فکر مند، صالح یہ بیمار ہے، اسی لیے بادل غائب ہیں۔ بچوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے اسے اپنی مشکیزے کا پانی پلایا، تھیلے سے شہد کی روٹی کھلائی اور شفا کی دعائیں کیں۔ انسا نے پہاڑی سے جگمگاتی جڑی بوٹیاں توڑ کر اس کے پاس رکھ دیں۔ بادلوں کا محافظ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا، اس کی طاقت لوٹنے لگی، اس کا عصا دوبارہ جگمگانے لگا۔ پھر ایک زوردار جنبش کے ساتھ اس نے اپنے عصے کو گھمایا اور رنگین بادلوں کا سیلاب آسمان میں امڑ آیا۔ سرخ، نیلے، سنہلی اور چاندی جیسے بادل خوشی سے گھومتے ہوئے گاؤں کی گلیوں میں اتر آئے۔ بھیڑیں دوبارہ ہوا میں اچھلنے لگیں، بچے خوشی سے جھوم اٹھے اور کھیت بارش و شبنم سے جگمگانے لگے۔ گاؤں والے خوشی سے، یہ سب صالح اور انسا کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اس دن بچوں نے ایک ناقابل فراموش سچ سیکھا، صرف طاقت دنیا کو شفا نہیں دے سکتی، لیکن مہربانی دے سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو اور قیدیوں کو آزاد کرو۔ تو پیارے بچوں، یہ کبھی نہ بھولو، بیماروں کی دیکھ بھال اور کمزوروں کا سہارا دینا محبت، رحمت اور روشنی پھیلانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ تو آئیے ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے اور بیماروں کی تیمارداری ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔